آئیے جانتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم کی دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی۔ سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یہ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتے سے ذکر کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کے بادشاہت تھی۔ لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کے ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہروداری کی انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی چھین لی، اس پر اپنے لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کے پیروکاروں والوں کو ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کے دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ ابن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فرشتے کا ایک قبیلہ جنت سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس ان میں سے ہی ایک تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کے گرم لوہے سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہاں لوہا دکھتا تو نہیں تھا، لیکن صرف محسوس کیا جا سکتا تھا اور ساری گرم اسی میں ہی ہوتی تھی۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسرے روایت سے عزازیل بھی کہا گیا ہے، اور یہ جنت کا پہروداروں میں سے ایک تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابلیس کا گھمنڈ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو یعنی نافرمانوں کو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 29۔ اس آیت کے تفسیر میں ابن ظہیر رحمۃ اللہ علیہ لیکن ہے کہ فرشتے میں سب سے پہلے جس میں یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعنتی تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتری۔ اللہ نے اس پر لعنت فرمایا اور اسے اپنے رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اس کے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اس طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہو گیا، غرور کے اور کافر ہو گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں یعنی باتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کی تخلیق نے آنے سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار
ایک بار انہوں زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتے کے گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہ ہی گروہ تھا جس میں جنتی کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں زنجیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں داخل دیا۔ اس کے کارنامے سے اسے بہت غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیس آسمان، دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت کرتا تھا اور بہت زیادہ تکلیف اٹھائی تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچا مرتبہ والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنا گھمنڈ کے ظاہر کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صحابی کے روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ اپنے عزیز ترین مخلوق کو بنانے کا بعد اپنے شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جنتی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرےدار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس اعزاز افزائی سے ابلیس سے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کی ہے وہ میرا ذاتی عبادت اور رضایت کے انعام اور فضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرنا۔ سب نے حکم کی تعلیم کی لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب یہ تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور راہداری درگزر کر دیا، یعنی اپنے رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار یعنی معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلے بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کے نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہذا اس کی درخواست یعنی اپیل منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی گئی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق
اس میں کئی محرول یعنی چرنوں کے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نایاب۔ انہوں نے کہا تو اسے نایاب بنے گا جو فساد کریں گے اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 29-30۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتے نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنہوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کے لحاظ اور جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فرشتے کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کے کہنا یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا چاہا تو فرمایا کہ سارے زمین سے مٹی لائے جائیں اور آدم علیہ السلام کے لیے لسدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف سے بلند کی گئی۔ پہلا یہ مٹی گھڑی کے شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھایا گیا، لہٰذا اس لسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے بنایا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو ایک مٹی سے پیدا کیا، فرمایا جس کو تمام زمین سے لیے گئے۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسا گورا، کالا یا سانولا، الگ الگ عادتوں جیسا خوش اخلاق، بد مزاج اور الگ الگ خصلتوں سے نیک، اچھا و بد برا ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا: سلسال، حماء، طین لذیذ۔ طین لذیذ میں مراد بہتر اور عمدہ مٹی ہے، حماء سے مراد کیچڑ اور سلسال سے مراد ایسا مٹی جسے کوٹ کر باقیر کیا گیا، یعنی ایسا خشک جو کھنکھناتی ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف لے جائی گئی اور لیس دار مٹی طین لذیذ سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی حماء کی شکل میں تھے اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے سوکھی گری سے بنایا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26۔ حجرہ کی یہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گری میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھ کر پھر آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا اور اس کے 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے، ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حکیم بن گیا تو میرا
تیرے نافرمانی کروں گا۔ جسم میں روح کا داخل ہونا یعنی جسم میں آتما کا پرویش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا، اس کے 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پاکی مضبوط ہو گیا اور خود سوکھ کر ٹھیکاری کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک کر ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتے کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی کے فرمان کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی چاہی تو فرشتے سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کے طرف سے جسم میں داخل ہوئے یعنی پرویش ہو گئے، جس کی وجہ سے آدم 5 کو چھینک گئے، جس پر فرشتے نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحمک ربک، یعنی تمہارا رب تمہیں پر رحمت کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت میں پھل اور میووں کو دیکھا، پیٹ میں پہنچے تو کھانے کا خواہش پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسے جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہو گئے، اور جسم کے جس حصے میں پہنچے تھے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا، اور روح ناف کی جگہ پہنچے تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے ہماری خوشی کے صبر نہ ہو سکا، پھر جب تمام جسم میں روح پھیلا گیا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور انہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہا۔ یہ اللہ کی تعریف میں الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم یعنی گیان عطا کی اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم میں ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام تک سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام جانتے ہوئے اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گنج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتے کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے
فرشتے نے کہا اللہ تیرے سجا جات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت و تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیا تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31 سے 33۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو فرشتے پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتے سے سجدہ کرنے کی بات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتے کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کامل بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو ایک خداوند اتنا ہی علم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں دیا، تمام چیزوں کو جاننے والا تو ہی پروردگار عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ دو اپنے تمام چیزوں کے نام صحیح سے بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کے براتری فرشتے بھی ظاہر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہوں۔ تب مطلب یہی ہے کہ ابلیس نے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں نے ہی جانتا ہوں، اور فرشتے نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت آدم اور حوا کی پیدائش۔ جب فرشتے کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہوا تو اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر بند لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمایا، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرےداری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان پر اونچ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر انہیں کے بائیں پسلی میں سے ایک پسل نکالا، حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہیں پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پھر پوچھا کس لیے پیدا ہوئی ہو؟ وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ انہیں پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں اور یہ سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ ہر حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 سے 35۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت یعنی ورکش کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکا رکھا۔ ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے وہ غلطی خطا ہو گئی جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلا لیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36 سے 37۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع ہی کیا تھا کہ جنت لباس پر اتر گیا۔ وہ دونوں سے اپنا سطر ڈھانپنے اور شرمندگی ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم نے بولا کہ نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا ہے۔ کیا میں نے تم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے بولنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحمت نہ فرمائی تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے خلاف کیفیت بھی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ان سے آپ کو معاف کر دیا اب، لیکن اللہ کو انسان کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانیوں کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب میرے چینل۔ جے ہند، جے بھارت۔